کہ وہ ایمان لے آئے اور تم تو میرے نبی کے ہم جنس بھی ہو، ہم زبان بھی ہو، تو تم قرآن سن کر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر مکے کے کافروں سے خطاب کیا کہ دیکھو جس طرح جنات کی قوم نے نبی پاک سے قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے، نہ کہ وہ ہم جنس تھے نہ ہم زبان تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایمان قبول کیا، تم تو پھر ان کے ہم جنس بھی ہو، ہم زبان بھی ہو، تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آگے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محبوب جس طرح گزشتہ انبیاء کو تکلیفیں دی گئی انہوں نے صبر کیا، تو اے محبوب آپ بھی ان باتوں پہ صبر کریں اور دعائے ضرر کرنے میں، بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ جب بھی اللہ کا عذاب آئے گا ان کو ایسے ہی لگے گا جیسے ان کو ایک دن کی مہلت دی گئی ہے اور ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو تو سستی نہیں کرنی، اور تم بڑی زور کے ساتھ ان کی گردنوں کو کاٹو، اور جو زندہ بچ جائیں ان کو قیدی بنا لو، اور قیدی بنانے کے بعد تمہیں اختیار ہے چاہو تو ان کا فدیہ لے لو، یعنی ان کے بدلے معاوضہ لے کے چھوڑ دو، یا ویسے ہی احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو، یہ تمہاری مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کر کے بھی ان کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو ذلت کا عذاب دے۔ اصل میں ہماری جو اس وقت قوتیں ہیں، جو فورسز ہیں، جن کا ہم قرآن کریم میں بار بار جب آیات آئی تو ہم نے تذکرہ کیا، میں بالخصوص بڑے سرعام کہتا ہوں کہ پاک آرمی والے بھی اس آیت کو توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب بھیج کر بھی تباہ کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم ان کے خلاف نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے۔ آج مسلمانوں کے بچے سرعام ذبح ہو گئے، لیکن ہم ان کے مقابلے میں صرف ایک بیان دینے کے لیے روادار ہیں، اور بعض اوقات جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو مہربانی کیا کرے آپ ایسا کھڑا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ آپ کے ایسے کھڑے ہونے کی اس قوم کو، معاشرے کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو رب تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا، اور جو بندہ جیسے جیسے دین کی مدد کرتا ہے، جیسے مثال دے رہا ہوں، آپ سب دین سیکھنے کے لیے 10 روز کے لیے آگے، کوئی آپ کو پانی پلا کے بھی مدد کر رہا ہے، کوئی کھانا کھلا کے مدد کر رہا ہے، کوئی آپ کی خدمت کر کے آپ کے لیے انتظام کر کے مدد کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو جیسے جیسے اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا تم دنیا میں چل کے دیکھو کہ ہم نے مجرمین کی حالت کیسی کی، اور ذرا ان کے مکانات کو دیکھ کے تم بھی عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کا مستحق بنا دیا ہے، اور جنت ان کے لیے بنائی ہے، اور کافر جو ہیں وہ چند دن کے لیے زندگی کے مزے لوٹ لیں، آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کبھی سکھ ہیں، کبھی ہندو ہیں، کبھی عیسائی ہیں، وہ مسلمانوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یار ہم سے اچھے تو یہ ہیں، اور بعض اوقات کوئی اچھا کام کرے کافر تو مسلمان کہتے ہیں یار ہم سے اچھے تو یہ ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ کافر کوئی بھی نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا صلہ اس کو دنیا کی زندگی میں مل جائے گا، اور آخرت میں کافر کے لیے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صاف شفاف پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور پاکیزہ پانی کی نہروں کو جاری فرمائے گا۔ یہ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے شرابن طہورا، پاکیزہ شراب جنت والوں کو پلائی جائے گی۔ تو کافر کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شراب حرام ہے، جبکہ جنت کے اندر بھی شراب پلائی جائے گی۔ تو ایک بات کو سمجھ لیں، شراب کا معنی ہوتا ہے پینے والی چیز، اور قرآن کریم میں جو لفظ ذکر کیا گیا شرابن طہورا، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مشروب پلایا جائے گا۔ شراب کا مطلب یہ شراب نہیں جو دنیا میں تیار کی جا رہی ہے، شراب کا معنی ہوتا ہے پینے والی چیز۔ آگے اللہ نے خود فرمایا شرابن طہورا، پاکیزہ پینے کی چیز ان کو پیش کی جائے گی۔
آگے اللہ رب العزت نے ارشاد میں کافر جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کو اتنا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ ان کے جسم کی ساری آنتڑیاں کٹ کے پخانے کے رستے سے بہہ جائیں گی، اور یہ عذاب ان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کیا جائے گا اور کبھی بھی ان کو جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اور جب قیامت آئے گی تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے یہ خواہش کرتے ہیں کہ جہاد آ جائے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اگلے ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور کی بھی عکاسی کی اور فرمایا منافقین کو جب جہاد کی بات کی جائے تو ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ فرمایا کہ ایمان والے جہاد کے لیے تیار ہیں اور منافقین جو ہوتے ہیں ان پر ہر وقت غشی طاری رہتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جہاد سے منہ موڑ لوگے تو پھر ہم تمہیں زمانہ جاہلیت میں واپس لے جائیں گے۔ اب زمانہ جاہلیت میں ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر لوگوں کے گلے کاٹے جائیں گے۔ آپ اس آیت پر توجہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم جہاد سے منہ موڑ لوگے تو اللہ تمہیں زمانہ جاہلیت میں واپس لے جائے گا اور وہاں پہ لوگوں کے گلے کاٹے جائیں گے۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ جب جہاد سے منہ موڑا تو لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے جہاد نہ کیا تو ہم تمہیں زمانہ جاہلیت میں لے جائیں گے جہاں گلے بھی کاٹے جائیں گے، بچیوں کو دفن بھی کیا جائے گا۔ اصل میں شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جب ان کی جانیں نکالنے کے لیے فرشتہ آئے گا تو ان کے منہ پہ، ان کی پیٹھوں پہ شیطان درے ماریں گے اور ان کو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے سارے اعمال کو تباہ و برباد فرما دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل کی کھوٹ ظاہر نہیں ہوگی۔ اگلا جملہ سنیں، میں قربان جاؤں اللہ کی لاریب کتاب پہ، ایک ایک جملہ کتنا کھول کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے منافقین یہ سوچتے ہیں ان کے دل کی کھوٹ ظاہر، یعنی ان کے دل میں جو بیماری ہے وہ ظاہر۔ آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حالانکہ ان کی شکل و صورت سے اور ان کے لب و لہجے سے ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب یہ پریس کانفرنس کرنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ایک چیز ان کی باتوں سے، ان کی شکلوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں ان کے دل کی بیماری کبھی ظاہر نہیں ہوگی، حالانکہ ان کی شکل سے، ان کے لب و لہجے سے ہر چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اگلا جملہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ ان کو جہاد کی جو آزمائش کی بٹی ہے یہ اس میں ان کو ڈالے، اور پھر جو مجاہدین ثابت قدم رہیں گے ہم ان کو ان سے جدا کریں گے اور ان کے لیے جنت کو لازم کر دیں گے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ جہاد کے میدان میں کون کھڑا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اگر تم کمزوری دکھا کے صلح کا مطالبہ کرو گے تو یہ تمہاری کمزوری ہے، اور اگر تم میدان جہاد میں قدم بڑھا لو گے تو پھر اللہ کے حکم سے تم ہی غالب آؤ گے۔ تم کوشش کرو، اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنے رب پہ بھروسہ کر کے میدان جنگ میں قدم رکھا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ تصور کریں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی تسلی دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ تم میدان جنگ میں آؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کافر تم سے صلح کا مطالبہ کرے تو تم اپنے مفاد کو دیکھ لو، جیسے تمہارا مفاد ہو تم اس کے مطابق ان سے صلح بھی کر سکتے ہو اور جنگ بھی کر سکتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے فتح مکہ کا ذکر کیا، آج 20 رمضان بھی تھا، فتح مکہ کا دن بھی تھا، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح اس میں فتح مکہ کا ذکر کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد آپ کی ذات پر جتنے بھی الزامات لگے تھے اللہ ان کو دور فرما دے۔ آگے ایک خواب کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم نے احرام باندھا ہے اور ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبح اٹھ کے حکم دیا کہ ہم نے اب احرام باندھ کے عمرے کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا عمرے کے لیے، صحابہ نے احرام باندھا عمرے کے لیے اور چل پڑے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو مکے کے کافروں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا،
اور کہا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم صرف اور صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن مکے کے کافروں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں تو یقیناً آپ جنگ لڑنے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ ہم صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن وہ اس بات پر قائل نہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے مکے بھیجا کہ وہ جا کے مکے والوں سے مذاکرات کرے۔ اب حضرت عثمان غنی جب مکے چلے گئے تو مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے اس وقت وہ کہنے لگے، اے عثمان، ہم تمہارے نبی کو اور ان کے قافلے کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، البتہ تم مکے تک آگے ہو، سامنے بیت اللہ موجود ہے اور بچھڑے ہوئے بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا۔ آپ تصور کریں صحابہ جن کا بچپن مکے کی گلیوں میں گزرا ہو اور اتنے عرصے کے بعد بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوں، تڑپ تھی طواف کرنے کی۔ تو کافروں نے کہا کہ اے عثمان غنی، اگر تم طواف کرنا چاہو تو تم طواف کر لو، لیکن باقی قافلہ مکے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے کافروں سے کہنے لگے، اگرچہ شدید تڑپ ہے، بڑے طویل عرصے کے بیت اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں، حالت احرام بھی ہے، سامنے بیت اللہ بھی ہے، کعبے کا صحن بھی ہے، لیکن عثمان تب تک طواف نہیں کرے گا جب تک اس کے آگے آگے اس کا نبی طواف نہیں کرے گا۔ اگر میرے محبوب کو اجازت نہیں ہے تو عثمان غنی بھی طواف نہیں کرے گا۔ آپ نے نہیں کیا۔ اب وہاں پہ ایک شور مچ گیا جہاں نبی پاک جلوہ گر تھے حدیبیہ کے مقام پہ، کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آنے میں تاخیر ہو گئی، شور پھیل گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، اور بیعت اس بات پر تھی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بیعت کا یہاں پہ ذکر کیا کہ اے نبی، جن لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پہ درخت کے سائے میں بیٹھ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور جتنے صحابہ نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے رب ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اب یہاں پہ جب حدیبیہ کا مقام آیا، کافروں کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات یہ ہوئے کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر اسی طرح واپس جائیں گے اور اگلے سال مسلمان آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ معاہدہ طے پا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دستخط ہو گئے اور مکے کے کافروں کی طرف سے بھی دستخط ہو گئے کہ مسلمان اس وقت واپس مدینے جائیں گے اور اگلے سال یہ آ کے بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مذاکرات ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہو گئے اور جا کر سوال کرنے کا انداز دیکھے۔ سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کیا قرآن جو آپ پر آیا وہ اللہ کی سچی کتاب ہے؟ فرمایا ہاں عمر وہ سچی کتاب ہے۔ پھر کہنے لگے کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم احرام باندھیں گے، بیت اللہ جائیں گے، عمرہ کریں گے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا تھا۔ تو عرض کرنے لگے پھر مذاکرات کیے کس لیے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم احرام باندھیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، پھر مذاکرات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا عمر میں نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ اب جناب عمر فاروق حضور کے خیمے سے باہر نکلے، بڑا غصے میں ہیں، اور خیمے سے نکل کے سیدھا سامنے ابو بکر صدیق کے خیمے میں چلے گئے۔ اب جناب عمر حضور کے خیمے سے نکلے، جناب صدیق کے خیمے میں داخل ہوئے۔ اس دوران حضور کی اور جناب صدیق کی ملاقات نہیں ہے، لیکن ہم مزاج دیکھیں کتنے تھے۔ جناب صدیق کے خیمے میں جا کے کہنے لگے ابو بکر کیا اللہ کی کتاب سچی نہیں ہے؟ کہا ہاں عمر سچی ہے۔ کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں سچے نبی ہیں۔ تو کہا پھر مذاکرات کیوں کیے؟ کیا انہوں نے کہا نہیں تھا کہ ہم احرام باندھیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے؟ تو جناب صدیق غصے میں آ گئے اور فرمایا عمر چپ کر جا، نبی پاک نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ تو جناب صدیق حضور کے ہم مزاج ہیں، اور جتنا ہم مزاج جناب صدیق ہیں
جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی نا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، تو صحابہ کے اندر عید کا سما تھا، جشن تھا کہ اللہ نے اپنے نبی پہ دین مکمل کر دیا، قیامت تک کے لیے دین پورا ہو گیا۔ سارے صحابہ خوشی کے ساتھ مبارکباد دے رہے ہیں، جناب صدیق رو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ہمارا دین مکمل کر دیا ہے۔ جناب صدیق فرمانے لگے تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، ذرا تصویر پلٹ کے دوسرا رخ دیکھو، تم اس بات پر خوش ہو کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، لیکن یہ بھی تو سوچو جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ کا نبی رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ ہم مزاج دیکھیں حضور کے کتنے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پہ مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان پیدا کیا اور ان کو سکون عطا کیا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور احرام باندھنے کا کہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ خیبر میں حدیبیہ کے مقام پہ شریک نہیں ہوئے تھے اور آ کے اب بہانے بناتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، اے نبی یہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب غزوہ خیبر ہوگا اور خیبر کے مقام پہ آپ کو اتنا مال غنیمت ملے گا کہ یہ سارے خوش ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والوں نے اپنے گھر، اپنی بیویاں، اپنے مال ان کے ساتھ تقسیم کیے، لیکن جب غزوہ خیبر ہوا تو مسلمانوں کو اتنی وسیع زمین ملی کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے صحابہ سے کہا کہ جو زمینیں تم نے مدینے والوں سے لی تھی ان کے بدلے ان کو خیبر میں زمینیں دے دو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ ان قریب خیبر کے لیے جانا ہے، وہاں کثیر تعداد میں مال غنیمت ملے گا، اور یہ جو حدیبیہ میں شریک نہیں ہو سکے ان سے کہہ دیں کہ وہاں بڑے طاقتوروں سے مقابلہ ہے، اگر تم وہاں پہ چلے گئے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر تم نے دوبارہ جہاد سے منہ موڑ لیا تو تم پہ سخت عذاب کو نازل کیا جائے گا۔ اگر رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ اے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا اور تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور تم نے طواف بھی کیا۔ اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے صحابہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ یہ جو نبی کے صحابہ ہیں یہ کافروں کے بارے بڑے سخت ہیں لیکن ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ کافروں کے لیے سخت کون ہے؟ جناب عمر فاروق۔ اور ایمان والوں کے لیے نرم کون ہے؟ جناب صدیق اکبر۔ آگے فرمایا کہ یہ کثرت کے ساتھ سجدے کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور یہ ہر وقت اللہ کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں کہ جو نبی کے صحابہ ہیں اللہ نے ان کی یہ شان تورات میں اور انجیل میں بھی نازل کی ہوئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ انہی صحابہ کی وجہ سے اسلام کی کھیتی کو اور ہرا بھرا کرے گا، انہی کی وجہ سے اسلام پھیلے گا۔ اور آپ دیکھیں جناب عمر فاروق کے زمانے میں 23 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ انہی کی وجہ سے اسلام کی کھیتی کو سرسبز شاداب کر دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات اور آج کی نماز تراویح کی آخری صورت اور سب سے اہم گفتگو اس صورت کے اندر سمجھنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جو آداب ہوتے ہیں وہ اس کے وزیر اور مشیر سکھاتے ہیں کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں آنا ہے تو اس ادب کے ساتھ آنا ہے۔ لیکن دربار مصطفیٰ کو دیکھو، اس بارگاہ کے آداب سکھانے والی ذات خود رب کی ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے پاس آنا ہے تو ان آداب کے ساتھ آنا ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سب سے پہلی چیز کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہونٹوں کے آگے یوں ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھ رکھ کے پھر حضور سے گفتگو کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ اپنے ہونٹوں کے آگے ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں ہونٹوں کے آگے ہاتھ اس لیے رکھتا ہوں کہیں میری آواز بھی تیز ہو کہ حضور کے کانوں تک نہ جائے۔ یہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اور آج لوگ وہاں پہ صرف ویڈیو بنانے کے چکر میں
وہ فوجیوں والی پریڈ حضور کے گنبد کے سین میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ادب اور آپ کا عشق نہیں ہے, یہ توہین ہے. وہاں پر پرندے بھی آتے ہیں تو پروں کو سمیٹ کے آتے ہیں. آپ اپنی ویڈیو بنانے کے چکر میں جو تماش بینیاں کر رہے ہیں, یہ بارگاہ رسول کا ادب نہیں ہے. اور دوسری بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ جہاں بھی حضور کا ذکر ہو وہاں پہ ادب یہی ہونا چاہیے کہ آوازیں نیچی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں کہ تمہاری آوازیں بھی نبی پاک کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2, جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہیں بلانا. ہم نے پچھلے سپارے میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کیا کہ ان کو محمد کہہ کے پکارا جائے, بلکہ یا نبی کہو یا رسول کہو, ان کا نام لے کے ان کو نہیں پکارنا. اور فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا اور تمہاری آوازیں بلند ہو گئی تو 2 سزائیں ملیں گی. پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا, اور اس سے بڑی سزا یہ ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور اللہ تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دے گا. یہ اس سے بڑی سزا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہ چلے اور زندگی کا سارا سامان ہی لٹ جائے. تو فرمایا کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہے تو تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے, آوازیں نیچی رہنی چاہیے. دوپہر کا وقت تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, تو کچھ دیہاتی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینے آئے, اور انہوں نے نبی پاک کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا شروع کر دیا کہ اے محمد باہر آئیں, ہماری بات سنیں. اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا, اور حضور آرام فرما رہے تھے. اب انہوں نے آ کے حضور کو پکارا, حضور کی نیند میں خلل ہوا. اللہ کا اپنے محبوب سے پیار دیکھیں, محبوب کی نیند خراب ہو تو اللہ قرآن کی آیت نازل کر دیتا ہے, اور فرمایا کہ تم حضور کے حجروں کے باہر آ کر اس طرح نہ پکارو, بلکہ باہر بیٹھ کر انتظار کرو, اور جب میرا محبوب اپنے حجرے سے نکلے تب ان سے ملاقات کرو. اور منع فرما دیا کہ اب تم نے حجروں کے باہر آ کر آوازیں نہیں لگانی. اور یہاں پر ایک ادب ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو دستک نہیں دیتے, بلکہ گلی میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی اس کا نام لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ منع کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر کے باہر جا کے اونچی اونچی آوازیں نہیں لگانی, بلکہ دستک دیں, اور 3 بار دستک دیں. اگر صاحب خانہ دروازہ کھول دے تو ملاقات کرے, ورنہ واپس پلٹ جائیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حجروں کے باہر سے آ کر میرے نبی کو اونچی آوازوں سے مت پکارو, بلکہ باہر بیٹھ کر ان کا انتظار کرو. جب وہ اپنے حجرے سے نکل آئیں تو پھر تم ان سے ملاقات کیا کرو. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ جب کوئی فاسق, اعلانیہ گناہ کرنے والا, جھوٹا بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق کیے بغیر عمل کرو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. یہ ایک خبر آئی تھی جس کے موقع پہ جنگ شروع ہونے لگی تھی, لیکن جب بعد میں تحقیق کی گئی تو جو بندے نے بات بتائی تھی وہ جھوٹ ثابت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آیا کرے تو پہلے اس کی تحقیق کیا کرو, تحقیق کرنے کے بعد اس پر عمل کیا کرو. آج کی نماز تراویح میں جو آخری رکوع تلاوت کیا گیا, سب سے اہم رکوع, آج کا جتنا سپارہ پڑھا گیا اس میں سب سے اہم رکوع ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تیسرے گروہ کا کام ہے کہ ان میں صلح کروائے. میں نے گزشتہ نشست میں یہ بات سمجھائی تھی, کچھ موقع ایسے ہیں جن پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب کسی کا تنازع اس قدر بڑھ جائے کہ اب فساد ہونے کا خدشہ نظر آ رہا ہے, تو درمیان میں کوئی ایسی بات کرو جو انہوں نے نہیں کی اور ان کی آپس میں صلح کرواؤ. لیکن ہمارے معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ اس موقع پہ سارے سچ بولتے ہیں. ویسے ساری زندگی جھوٹ بولا ہوگا, جہاں صلح کروانے کا موقع ہوگا وہاں کھول کھول کے بتائیں گے انہیں تو بھی کیا سی, انہیں تو بھی کیتا سی. دین کا مزاج یہ ہے کہ تم ایسے موقع پہ صلح کروانے والی بات کرو, لیکن یہاں پہ ساری باتیں سچ بول کے ان کے اندر مزید فساد کو برپا کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد میں تک کہ تم ان میں جب صلح کرواؤ گے تو صلح کروانے والے کو اجر یہ ملے گا کہ اللہ صلح کروانے والے پہ اپنا کرم نازل کرے گا. تمہیں جب 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہو جائے تو تیسرے کا کام ہے کہ اس کی صلح کروائے. آگے بڑی توجہ سے اب باتیں سنیے, بچوں کے لیے خاص ہیں جو اکٹھے پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے الٹے نام لیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تربیت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں
ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ مقبول ہو, وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ نیک ہو. دیکھیں مذاق میں اور مزاح میں فرق ہوتا ہے. مذاق میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اور سامنے والے کی دل آزاری بھی کی جاتی ہے. لیکن جو مزاح ہوتا ہے, مزاح, اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی, جھوٹ بھی نہیں ہوتا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے کہ کھجوروں کا ایک تھال, بڑی ساری ٹوکریاں بھر کے نا حضور کو تحفے میں دی گئی. اب حضور کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا تھال سامنے رکھا, سارے صحابہ سے کہا کھجوریں کھاؤ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی, گٹھلی نکالی اور مولا علی کے سامنے رکھ دی. جب حضور کا عمل دیکھا تو سارے صحابہ نے یہ کام کیا, کھجوریں کھاتے گئے اور گٹھلیاں مولا علی کے سامنے رکھتے گئے. وہ ڈیر بن گیا, جب تھال تھا تو گٹھلیوں کا بھی ڈیر بن گیا. جب ڈیر بنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمانے لگے دیکھو صحابہ ساری کھجوریں تو علی کھا گیا. اب صحابہ سارے ہنس پڑے تو مولا علی عرض کرنے لگے آقا میں نے تو اتنی کھجوریں کھائی ہیں, آپ لوگوں نے کمال کیا گٹھلیوں کے سمیت ہی کھا گئے ہیں. تو یہ مزاح ہے جس میں دل آزاری بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی. جیسے حضور کی بارگاہ میں ایک بڑھیا بہت بڑی ضعیف خاتون آئی, عرض کرنے لگی اللہ کے نبی دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں. تو فرمایا کہ بوڑھی عورتوں نے جنت میں نہیں جانا. اب اس عورت نے رونا شروع کر دیا, کہنے لگی حضور دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں. فرمایا بوڑھی عورتوں نے جنت میں نہیں جانا. جب وہ رونے لگی تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے سن تو صحیح پوری بات کیا ہے. میں نے یہ کہا کہ بوڑھی عورتوں نے جنت میں, کیونکہ جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہو کے جائے گا, کیونکہ جنت میں بڑھاپا ہے ہی نہیں ہے. تو یہ مزاح ہے جس میں کسی کی دل آزاری. جیسے ایک صحابی آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی دے دیں, مجھے ایک اونٹنی چاہیے. فرمایا نہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہنے لگا حضور مجھے ایک اونٹ دے دیں. فرمایا نہیں تمہیں میں اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا حضور مجھے تو اونٹ چاہیے. تو حضور فرمانے لگے مجھے بتا جو اونٹ ہوگا کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا نا. تو یہ مزاح ہے, اس کی دین میں اجازت ہے, لیکن ایسا مذاق کرنا جس میں اگلا اپنی تذلیل محسوس کرے, اس کی دل آزاری ہو, اس کو ایسے ایسے القابات سے پکارا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو. جیسے ہر بندے نے کسی کا الٹا نام رکھا ہوتا ہے جس سے سامنے والے کو چڑ ہوتی ہے, ایسا نام لینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو, اچھے اچھے ناموں سے پکارو. جیسے جناب ابو ہریرہ جب کرتا پہنتے تھے تو یہ آستین بہت لمبی تھی اور بلی کے بچے آپ کی آستین کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, اور جناب ابو ہریرہ بلی کے بچوں کو آستین میں لے کے بیٹھے رہتے تھے. نبی پاک نے ایک دن دیکھا اور فرمایا او ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں ہے اور سب سے زیادہ حدیثیں بھی روایت کی, لیکن کسی کو ان کا اصل نام پتہ ہی نہیں ہے. ان کا اصل نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے, لیکن ان کا نام ابو ہریرہ اتنا مشہور ہوا کہ جب بھی ان کو کوئی پکارتا تو ابو ہریرہ کہتا. کیوں کہ نبی پاک نے ایک دن کہا تھا او ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلیوں کا باپ, وہ بلیوں سے ہر وقت کھیلتے تھے, تو نبی پاک نے مذاق میں کہا او ابو ہریرہ. تو ان کا لقب ایسا مشہور ہوا قیامت تک ان کو ابو ہریرہ کہا جائے گا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر گئے تو پوچھا علی کہاں ہیں, تو عرض کی گھر میں کچھ ناراضگی ہوگی تو ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہمیں سکھایا گیا کہ جب بحث ہو جائے تو گھر میں برابر کی ٹکر نہیں لیا کرتے, گھر سے باہر چلے جائیں تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. لیکن ہم جب تک 3 فائر پورے نہ کر لیں اور پسٹل خالی نہ کر لیں سکون ہمیں بھی نہیں ملتا, پھر بعد میں کہتے ہیں کوئی رستہ نکالیں. تو یہ دین کا مزاج ہے کہ جب ایسا ماحول ہو تو گھر سے ایک بھی چپ ہو جائے گا تو صلح ہو جائے گی, جب برابر کی بحث ہو تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو سیدہ کائنات نے عرض کی بابا جان مولا علی سے کچھ بات ہوئی تو وہ گھر سے نکل گئے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے اوپر ہاتھ کا تکیہ بنا کے مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مولا علی کو ہلایا اور میں او ابو تراب, او مٹی کے باپ کھڑا ہو. اب وہ کھڑے ہوئے تو اتنے خوش ہوئے, دوبارہ جب بھی ان کو کوئی علی کہہ کے پکارتا تو کہتے نہیں مجھے ابو تراب کہو, نبی پاک نے کہا مجھے نام بڑا پسند آیا ہے.
تو آپ اچھے اچھے القاب، جیسے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ ہے، اصل نام عائشہ ہے، لیکن حضور ان کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. نبی پاک کو حمیرہ نام پسند تھا تو آپ اماں عائشہ کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے نہیں پکارنا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، ایک دوسرے کے بارے بدگمان نہ ہو. بدگمانی جو ہوتی ہے وہ انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے. ان بعد الظن سوء، بعض گمان بندے کو گناہ تک لے جاتے ہیں. بندہ بدگمانی کرتے کرتے اس کے بارے یہ فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ یار اس نے اب صحیح نہیں ہونا، اس نے رہنا ہی ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بدگمان نہ ہو. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جی ہم سب کے لیے ہے، فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی کا عیب پتہ چل جائے اور عیب پتہ چلنے کے بعد وہ اس پہ پردہ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے کو قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک سارے خاندان کو میسج کر کے فون کر کے بتا نہ دیا جائے کہ انہیں ایک کتا جے، تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. گلی میں، چوراہوں میں، چوکوں پہ، تندوروں پہ اس کے تذکرے ہوتے ہیں. تو مہربانی کیا کریں، اس پہ اجتناب کریں. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ غیبت نہ کرو. غیبت کرنا ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. آپ تصور کریں سامنے لاش پڑی ہو، کوئی اس کا جسم کاٹ کے کھائے گا؟ فرمایا اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی غیبت کرو. غیبت کو سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں، غیبت کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ بات جو تم اس کے منہ پہ کرو تو اس کو بری لگے، اس کی غیر موجودگی میں کرو گے تو غیبت ہے. ہر وہ بات اگر اس کے منہ پہ کی جائے تو اس کو بری لگے، اس کی پیٹھ پیچھے کرو گے تو کیا ہے؟ اچھا ہم تو اس کی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ میری اصلاح کے لیے میری باتیں پورے محلے کو بتائیں، میری اصلاح ہو جائے گی؟ تو اگر آپ میرے مخلص ہیں تو میری غلطی مجھے بتائیں. مردانگی کا ثبوت دینا چاہیے، بندے کو بات سامنے کرنی چاہیے، بھئی آپ میں یہ خامی میں نے محسوس کی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے روزہ افطار نہیں کرنا. جب افطاری کا وقت قریب ہوا تو ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، مدینے میں 2 عورتیں ایسی ہیں جو شرم کے بارے آپ کی مجلس میں نہیں آ سکی، وہ روزہ افطار کرنے کی اجازت مانگ رہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ ان کا روزہ ختم ہو چکا ہے، وہ روزہ کب کا افطار کر چکی ہیں. اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ تو کب کا افطار ہو چکا ہے. انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی واللہ ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا اور اپنے شوہروں سے بھی دور رکھی ہیں، ہماری افطاری کیسے ہو گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پیغام دیا گیا تو حضور نے کہا کہ ان دونوں کو بلا کے لاؤ. بلایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مٹی کے پیالے دیے اور کہا اپنے حلق میں انگلی اتارو اور کہہ کرو. جب کہہ کی تو ان کے خون کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گوشت کے لوتھڑے، انسانی گوشت کے لوتھڑے نکلے. انہوں نے پیالے پھینکے اور چیخو پکار شروع کی اور کہنے لگی واللہ یا رسول اللہ ہم نے کسی انسان کا گوشت نہیں کھایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا تھا کہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردے کا گوشت کھاؤ؟ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کاموں کو نہیں چھوڑیں. اور خاندانوں میں اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تیسرا آ کے کہتا انہیں تیرے بارے اے کیا سی، ہم یقین کر لیتے ہیں. کانوں کے بھی کچے ہوتے ہیں، ہم پیٹ کے بھی کچے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن کے فہم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 10 بج گئے ہیں، 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، آپ نے آرام کرنا ہے آرام کریں، کسی نے کوئی تلاوت کرنی ہے وہ کریں، نوافل پڑھنے ہیں نوافل پڑھیں.